اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین قال لهم الذین وہ لوگ قال لهم کہا لهم ان لوگوں کو الناس لوگوں نے ان الناس بے شک لوگ جو ہیں قد جمعوا یقیناً جمع کیا ہے ایک لشکر کو لکم آپ کے مقابلے میں فخشوہم ان سے ڈریں آپ فزادہم پس زیادہ ہوا ان لوگوں کا ایماناً ایمان اس بات کو سن کر وقالوا اور کہا حسبنا اللہ کافی ہے اللہ جل شانہ ہمارے لیے ونعم الوکیل اور بہترین کارساز ہے ونعم اور کیا اچھا بہتر نعمہ یہ فعل مدح ونعم الوکیل اور بہترین وکیل یعنی کارساز ہے اللہ جل شانہ ہمارے لیے بہترین کارساز ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احد کے دن ابو سفیان جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آئندہ سال پھر ہمارا مقابلہ ہوگا، تو ابو سفیان آئندہ جو سال آیا اس میں 2000 تعداد لے کر وہ ایک مقام ہے مجنہ وہاں پڑاؤ کیا۔ وہاں جب پڑاؤ کیا جنگ کے لیے تو اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا تو وہ واپس ہو گئے، مگر اس سے پہلے ابو سفیان نے قافلہ عبد القیس نامی ایک شخص تھا، اس کا قافلہ تھا، اس کو پروپیگنڈا کے لیے بھیج دیا کہ آپ چلے جائیں اور کہہ دیں کہ ابو سفیان جو ہے ایک بہت بڑی جماعت اور لشکر لے کر آپ کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ تو وہ بھی آیا، عبد القیس اور ان کے ساتھی آئے اور صحابہ کے درمیان یہ بات انہوں نے پھیلائی کہ مشرکین جو ہے ابو سفیان کی قیادت میں ایک بہت ہی بڑی لشکر جماعت جو ہے انہوں نے بنا کے وہ آپ کی انتظار کر رہے ہیں اے مسلمانوں۔ تو یہ پروپیگنڈا ابو سفیان کر رہے تھے، اس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الذین تو وہ صحابہ قال لهم جو کہا ان صحابہ کو الناس سے مراد وہ قافلہ عبد القیس میں شامل لوگ تھے۔ قال لهم تو کہا الناس قافلہ عبد القیس والوں نے ان الناس بے شک وہ لوگ یعنی ابو سفیان اور ان کے ساتھی، ان الناس یہاں لوگوں سے مراد ابو سفیان اور ان کے ساتھی ہیں۔ ان الناس بے شک ابو سفیان قد جمعوا انہوں نے جمع کیا ہے لکم آپ کے مقابلے میں فخشوہم اے صحابہ تم ڈرو ان لوگوں سے، آپ مت جائے بدر صغریٰ بدر کے مقام کی طرف۔ تو بدر میں یکم ذی قعدہ سے 8 ذی قعدہ تک یعنی 8 دن وہاں میلہ رہتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ میں چلے گئے اور 8 دن وہاں رہے۔ اچھا، یہاں فرماتے ہیں فخشوہم، قافلہ عبد القیس کے جو افراد تھے انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے ابو سفیان جنہوں نے بہت بڑی جماعت جمع کی ہے، فزادہم پس زیادہ ہو گیا ان صحابہ کا ایماناً ایمان، جب یہ سنا تو ان کی ایمان میں زیادتی آئی، ڈرے نہیں۔ وقالوا اور کہا حسبنا اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی
تو انہوں نے یہ کہا جب یہ پروپیگنڈا سنا، قالو کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے کافی ہے اللہ جل شانہ و نعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے اللہ جل شانہ ہمارے لیے، اور چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرماتے ہیں فن قلبو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں میلہ لگتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو سفیان واپس چلے گئے تھے ڈر کے مارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں بدر میں جو میلہ لگتا تھا وہاں انہوں پہنچ گئے، اور وہاں کچھ دن رہے، اور انہوں نے تجارت کی، اور تجارت میں ماشاءاللہ کافی منافع کمایا، اور واپس ہو گئے مدینہ کی طرف۔ تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں فن قلبو، پس لوٹے واپس ہو گئے صحابہ بنعمت، اللہ جل شانہ کی نعمت کے ساتھ، بنعمت من اللہ، اللہ جل شانہ کی بنعمت نعمت کے ساتھ، فن قلبو، وہ واپس لوٹے صحابہ مدینہ کی طرف، وفضل، اور اللہ جل شانہ کے فضل کے ساتھ۔ تو اکثر مواقع میں فضل بمعنی سامان تجارت یا تجارت کا جو نفع ہے اس پر استعمال ہوا ہے، اس کا مفہوم۔ تو فضل سے مراد یہاں مال تجارت، وہ واپس ہو گئے، وفضل، اللہ جل شانہ کے فضل کے ساتھ، یعنی تجارت میں منافع کے ساتھ، تجارت میں کافی منافع کمایا اور واپس ہو گئے صحابہ مدینہ منورہ میں۔ لم یمسسہم، اور مسا نہیں کی ان کو، یعنی نہیں پہنچی ہم ان صحابہ کو، سوء، کوئی بھی تکلیف، سوء، معمولی سی بھی تکلیف نہیں پہنچی، اور واپس ہو گئے اللہ جل شانہ کے نعمت کے ساتھ، اللہ جل شانہ کے فضل، یعنی تجارت سے جو منافع کمایا تھا اس کے ساتھ واپس ہو گئے۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ جل شانہ کی رضا کی، واللہ، اور اللہ جل شانہ ذو فضل عظیم، فضل عظیم کے صاحب ہیں، یعنی مالک ہیں، ذو فضل عظیم، فضل عظیم والے ہیں، فضل عظیم کے مالک ہیں اللہ جل شانہ۔ تو اللہ جل شانہ نے ان پر عظیم جو ہے فضل فرمایا، ان سے راضی ہو گئے، اور ان کو کسی بھی قسم کا جو ہے تکلیف پہنچنے نہیں دیا، اور مال تجارت کے ساتھ واپس کر دیا صحابہ کو مدینہ کی طرف۔ انما، بے شک، ذالکم، یہ قافلہ عبد القیس جو ہے، جو پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ابو سفیان نے آپ کے مقابلے میں ایک بہت بڑی فوج جماعت جمع کی ہے، انما ذالکم، بے شک یہ قافلہ عبد القیس، الشیطان، شیطان سے ہے، شیطان سے ہے، یہ شیطان سے ہے، یخوفو، ڈراتا ہے یہ شیطان، یہ قافلہ عبد القیس، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے، ولی، دوست، اولیاء، دوست، ولی میں نے آپ کو بتایا جس کے ساتھ قربت بہت زیادہ ہو اسے کو ولی کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں انما ذالکم، بے شک یہ جو ہے قافلہ جو ہے، قافلہ عبد القیس، الشیطان، شیطان سے ہے، یخوف اولیاءہ، جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دوستوں سے، جو ڈراتا ہے مسلمانوں کو، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، اے صحابہ، فلا تخافو، ان سے مت ڈرو، ہم، ان لوگوں سے، وخافونی، اور ڈرو نی، مجھ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین ہو۔ تو یہاں فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد سے منع کرنے کے لیے یہ شیطان جو ہے، جو پروپیگنڈا کر رہا ہے قافلہ عبد القیس کے ذریعے، یہ صرف آپ کو ڈرانے کے لیے ہے۔ فلا تخافوا، آپ ان سے مت ڈرے جہاد کے لیے، بالکل جائیں، وخافونی، صرف مجھ سے ڈریں، ان کنتم مومنین، اگر آپ ایمان لانے والے ہیں۔ تو نفع نقصان جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، آپ کیوں ڈرتے ہیں ان سے؟ تو آپ چلے جائیں وعدے کے مطابق بدر کے مقام کی طرف۔ ولا يحزنک، اور آپ کو غمگین نہ کرے، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، مسارعت، جلدی کرنا، یسارعون، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں،
یعنی کفر میں داخلے کے لیے وہ جلدی کرتے ہیں، داخل ہونے میں وہ جلدی کرتے ہیں۔ انہم بے شک یہ لوگ جو کفر میں داخل ہوتے ہیں، لن یضر اللہ ہرگز ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ جل شانہ کو شیئا معمولی سا بھی۔ یرید اللہ ارادہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ اللہ یجعل کے لا یجعل نہ دے لہم ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرت آخرت میں، ولہم اور ان لوگوں کے لیے جو کفر میں جلدی سے تیزی سے داخل ہوتے ہیں، عذاب عظیم عذاب ہے عظیم بہت بڑی۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں الذین یسارعون فی الکفر، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، یعنی کفار قریش۔ اور دوسرے جو مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں ان سے منافق مراد ہے، منافقین مراد ہیں جو کافروں کی مدد کرنے کی وجہ سے کفر میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں۔ تو یعنی ان منافقوں کے کفر میں تیزی سے گھسنے سے آپ رنجیدہ نہ ہو۔ تو اگر یہ کفر میں تیزی سے داخل ہوتے ہیں منافقین، ان کے ساتھ جو ہے معاون بن جاتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا یضر اللہ شیئا، وہ اللہ جل شانہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کسی بھی قسم کا کوئی حصہ نہیں، یہ بہت ہی بدبخت مخلوق ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ، آپ کو غمگین نہ کرے، الَّذِينَ وہ منافقین، یُصَارِعُونَ جو جلدی کرتے ہیں، تیزی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں۔ جب کفار آتے ہیں تو یہ منافقین ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی طرفداری کرتے ہیں۔ انہم بے شک یہ منافقین لا یضر اللہ ہرگز ضرر و نقصان نہیں پہنچا سکتے شیئا معمولی سا بھی۔ یرید اللہ جل شانہ ارادہ فرماتے ہیں اللہ یجعل کہ نہ دے ان کو لہم ان منافقین کو حظاً کوئی سا بھی حصہ فی الآخرت آخرت میں حظاً معمولی حصہ بھی نہ دے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے عظیم بہت ہی بڑی۔ ان الذین بے شک وہ لوگ اشتروا جنہوں نے لیا الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے مقابلے میں، تو یہاں مراد یا منافقین یا وہ جو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے بعد بھی اگر وہ کفر کے مقابلے میں ایمان کو چھوڑتے ہیں، لا یضر اللہ وہ ہرگز ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ جل شانہ کو شیئا معمولی سا بھی، ولہم عذاب علیم ان کے لیے بھی عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ اشتروا جنہوں نے لیا الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے مقابلے میں